ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ ان کے پاس آئے تو اس سے فرعون نے کہا اے موسیٰ میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات تھی ان میں کافروں کے بیجا مطالبات کا ذکر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بھی قوم فرعون کو بڑے مضبوط معجزات دیے گئے، لیکن ان معجزات کے ملنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ تو اے مکہ کے کافروں، اگر تمہارے جو فرمائشی معجزات ہیں، جو معجزات تم مانگ رہے ہو، اگر وہ پورے بھی کر دیے جائیں تو یہ ہمیں علم ہے کہ تم ایسے معجزات کے بعد بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مانگے ہوئے معجزات ان کو نہیں عطا فرمائے۔ یہاں پہ جو یہ ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں عطا فرمائی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن مقدس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی نشانیاں اور معجزات تو کثیر ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ اس آیت کریمہ میں جن 9 معجزات کا ذکر ہے ان میں سے ایک عصا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس نے فرعون کے سارے جادوگروں کے جادو کو نگل لیا تھا۔ ایک ید بیضا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جب بغل میں ڈالتے تھے تو وہ بالکل چمکدار ہو جاتا تھا۔ ایک قبطیوں کے اوپر قحط پڑنا، ایسے ہی سمندر کو چیر کر کے راستہ بنا کر کے نکلنا، قبطیوں کے اوپر طوفان بھیجنا، ٹڈیوں کا عذاب آنا، جوؤں کا عذاب، پھر مینڈکوں کا عذاب اور پھر خون کا عذاب۔ یہ 9 معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ان کا ذکر پیچھے میں جو آیات آئی تھی ان کے اندر تفصیل کے ساتھ میں کر چکا ہوں۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ یہ جو 9 معجزات ہیں ان میں سے 5 معجزات کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یعنی ہم نے ان پر بھیجا طوفان، ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون۔ 5 نشانیاں یہ ہو گئی۔ چھٹا معجزہ وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی تھی کہ اے ہمارے رب ان کے اموال کو تباہ و برباد کر دے، تو ان پر عذاب آیا تھا۔ 7واں ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو چمکدار بن جاتا تھا۔ 8واں عصا، اور 9واں معجزہ جو ہے وہ سمندر کو چیر کر کے راستہ بنا دینا۔ اور اسی طرح اور دیگر روایات کے اندر ان معجزات کا ذکر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر 9 معجزات سے مراد 9 احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ صفوان ابن عسال بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو ہم نبی کے پاس جا کر کے ان سے سوال کرتے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ ان کو نبی مت کہو، اگر انہوں نے سن لیا کہ ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی وہ بہت خوش ہو جائیں گے کہ یہودی بھی ہم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے
اور آپ سے اسی آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں عطا فرمائی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 9 آیات اور جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی بے قصور کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ اس کو وہ بادشاہ قتل کر دے، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ، اور میدان جنگ میں پیٹ نہ دکھاؤ۔ تو یہ 9 روشن نشانیاں سے مراد ہے 9 اللہ کے احکام جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمائے، اور فرمایا خصوصاً تم اے یہودیوں ہفتہ کے دن حد سے نہ بڑھو۔ اب یہ 9 باتیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دی تو ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور آپ کے پیروں کو چوما بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہم کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو یہ ان کی سرکشی تھی، سب کچھ جانتے دیکھتے بوجھتے ہوئے بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کے دل اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ واقعی جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو بنی اسرائیل سے ان نشانیوں کے بارے میں۔ تو یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ علماء یہود اور ان کی عوام کے اوپر ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہے اور سچا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے جو ہے وہ سوالات کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں اور آپ کا تعاون کریں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنے کا حکم دیا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اس نے یہ بات کیوں کہی؟ اصل میں انہوں نے جو بات یہ کہی تھی وہ اس لیے کہی تھی کہ لوگوں نے، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے آپ پر سحر کر کے آپ پر جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی آپ اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تمام باتوں کا جواب دیا اور اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، کہا یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے مالک نے، دل کی آنکھیں کھولنے والیاں، اور میرے گمان میں اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی جب فرعون نے یہ کہا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ فرعون تجھے بھی پتا ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کی اتاری ہوئی نشانیاں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی تو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے حسد اور ضد اور انات اور جہالت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے، ورنہ مجھے پورا یقین ہے فرعون تو جلدی ہلاک ہو جائے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا، فرعون اس کے بعد میں جو ہے وہ دریا کے اندر ڈبو کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزات بصیرت افروز ہیں، نگاہوں کو کھول دینے والے ہیں، کیونکہ معجزہ اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جس کو نبی کی تصدیق کے لیے اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب آپ خود سمجھیں کہ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ لاٹھی کا عصا بن جانا، جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا جانا، پھر دوبارہ جو ہے وہ عصا بن جانا، یہ سب خلاف عادت تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی یہ کام کر نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا۔ اور جب فرعون نے کہا تھا نا کہ اے موسیٰ تم پر جادو کیا گیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو خوب جانتا ہے فرعون کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد میں فرعون نے پھر کیا کہا؟ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُم مَّعَهُ جَمِيعًا، تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا۔
یعنی فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی زمین سے نکال دے، یا تو یہ مراد ہے، اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ فرعون یہ چاہ رہا تھا کہ ان سب کو بالکل ہلاک کر کے زمین سے ان کو بالکل مٹھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکا، ہم نے اسی کو دریا میں ڈبو کر کے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد میں فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور اس کے بعد میں ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو کھال میں لے آئیں گے۔ یعنی یہ فرمایا کہ ابھی تو یہ جو واقعہ تم کو سنایا گیا ہے، چونکہ مکہ کے کافر بھی یہ کہتے تھے نا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو فرمایا گیا کہ فرعون بھی تو کہتا تھا کہ ہم تم کو مصر سے نکال دیں گے یا زمین سے مٹا دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ فرعون خود مٹ گیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو اسی طرح اے بنی اسرائیل تم حق کے اوپر قائم رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ اس زمین کے اندر آباد فرمائے گا، اور پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو تم سب کے پورے حساب و کتاب اور جزا اور سزا کے لیے تم کو قبروں سے نکال کر کے ہم میدان محشر کے اندر اکٹھا کریں گے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر کتنا واضح پیغام دیا گیا کہ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا پاور رکھتا تھا، اور اتنا پاور، اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی بڑے کمزور بنی اسرائیل کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ مصر سے فرعون خود مٹ گیا اور بنی اسرائیل وہاں پر رہ کر کے رہ گئے۔ تو اسی طرح جو بھی کافر قوم، جیسے آج ہندوستان کے حالات میں آپ دیکھ لیں، یہ جیسے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہندوستان سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کسی کے کہنے اور کسی کے کچھ کرنے سے ہوتا نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو رب کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ بس صرف بات اتنی سی ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے اوپر ڈٹ کر کے زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود بخود جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ حفاظت کا سامان پیدا فرماتا ہے، اور جو مٹانے چلتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے، اور آخر کے اندر جو جن کو مٹانے کی توجہ کر رہا تھا وہ وہیں پر آباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں فرعون ان کو مصر سے مٹانا چاہتا تھا، خود مٹ گیا۔ مکہ کے کافر مسلمانوں کو مکہ سے مٹانا چاہتے تھے، لیکن وہ سب ختم ہو گئے، اللہ نے مکہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح عطا فرما دی۔ اور ایک خاص بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا فرعون کے دربار میں چلے گئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ میں۔ اب بتاؤ کہ اتنی بڑی بادشاہت اور اتنے ہزاروں لاکھوں کی فوج رکھنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے اور تنہا گئے۔ آپ نے یہ نہیں ڈر محسوس کیا کہ میں تو اکیلا ہوں، مجھے قتل کر دے گا یا کیا کچھ ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ حق کبھی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تعداد تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے۔ باطل چاہے کتنا بھی زیادہ ہو، اس کے آگے جو ہے وہ جب حق پہنچتا ہے تو پھر حق کے سامنے باطل کی کچھ بھی نہیں چل پاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے اور آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو ان آیات کریمہ کے ذریعے مکہ کے کافروں کو یہ بتا دیا گیا کہ تم جتنے پلان بنا رہے ہو، جو کر رہے ہو، سب خاک میں مل جائیں گے۔ آخر میں ہوگا وہی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا اور مکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں کے اوپر فتح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ۔